بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی اسناد جو ہیں، اگر آپ وفاق المدارس سے ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں، تصدیق کروانا چاہتے ہیں، تو کس طرح کروائیں گے؟ آج اس کا طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مکمل معلومات کہ کتنے دن میں آپ کروا سکتے ہیں، کتنی فیس ہے اور کیسے کروا سکتے ہیں، کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی اور کس مقصد کے لیے آپ کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی معلومات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے، اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے طلاب جو ہیں وہ بھی فائدہ حاصل کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وفاق المدارس کی ویب سائٹ جو ہے اوپن کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر کچھ آپشن نظر آئیں گے، یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ فارمز جو ہے اس پر آ جانا ہے، یا پھر آپ اسی کو تھوڑا نیچے بھی کریں گے تو سائڈ پہ بھی آپ کو ایزیلی جو ہے نظر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ڈاؤن لوڈ فارم کے آپشن پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو طریقہ کار معادلہ یہاں پر یہ نظر آئے گا، تو آپ کو آخر پہ جو ہے درخواست برائے تصدیق اسناد یہ نظر آئے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اگر آپ موبائل پہ ہیں تو شاید یہ فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یا ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ کمپیوٹر پہ ہیں تو اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یا تو آپ اس کو کمپیوٹر میں ہی پر کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ اس کو پرنٹ کروا کے پھر اس کے بعد پر کر سکتے ہیں ہاتھ سے۔ کمپیوٹر سے پر کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہاتھ سے پر کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کو پر کیسے کرنا ہے؟ آپ کو یہ اوپر ایک سیکشن نظر آئے گا، اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ یہ نیچے والا جو سیکشن ہے اس کو آپ نے جو ہے مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسمہ کے آگے اپنا نام لکھنا ہے، چاہے طلبہ ہے یا طالبات جو بھی ہیں، اپنا نام جو ہے جو اسناد کے اوپر موجود ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی ولدیت لکھنی ہے اور پھر اس کے بعد رقم التحصیل، یہ آپ اپنی اسناد وغیرہ سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ نے اسناد لکھنی جتنی اسناد آپ ارسال کرنے ہیں، تو اگر آپ نے تمام اسناد کو اٹیسٹ کروانا ہے، ویریفیکیشن کروانی ہے، تو پھر آپ نے ان تمام کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر بتا سکتے ہیں کہ عامہ سے لے کر عالمیہ تک، یا یہ اسناد جتنی اسناد بھیجنا چاہیں وہ آپ ان کے نام جو ہے یہاں پر لکھ دیں۔ اس کے بعد اپنا پتہ لکھنا ہے، پتہ وہ لکھیں جہاں پر آپ کو واپسی جو ہے یہ ڈاک کی صورت میں یا جیسے بھی واپسی آپ کو موصول ہو، تو وہ آپ نے پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، موبائل نمبر جو آپ خود استعمال کرتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کو اگر ڈاکیہ جو ہے اطلاع دینا چاہے تو وہ فوراً جو ہے آپ کو موصول ہے، فون نمبر، موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے یہ کچھ آپشن ہے، یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ان دو آپشن میں سے انتخاب کرنا ہے کہ طلباء کی اسناد ہیں یا طالبات کی ہیں۔ اگر طلباء کی ہیں تو یہ پہلے والے پر ٹک لگا دینا ہے، دوسرے کو پھر کچھ نہیں کرنا۔ اگر طالبات کی ہیں تو پھر پہلے والے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، طالبات والے اسناد کے اس آپشن پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تصدیق اصل اسناد۔ اچھا، اس میں یہاں پر آپ نے اگر اصلی اسناد جو ہیں اور اس کے کشف و درجات جو ہیں ان کو ویریفیکیشن، ان کی تصدیقات کروانی ہے تو پھر اس پر ٹک لگا دینا ہے۔ اس کے ساتھ نقول کا آپشن ہے، اس پر بھی آپ نے اگر نقلیں جو ہیں وہ بھی آپ نے کاپیاں وغیرہ ان کی وہ کروانی ہے تو اس پر بھی ٹک لگا سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اپنی اسناد کو معادلے کے لیے تیار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک تو آپ نے اصل اسناد جو ہے وہ تصدیق کروانا ہوتی ہیں، اور دوسرا ان کی کاپیاں جو ہیں، نقلیں جو ہیں وہ بھی تصدیق کروانا ہوتی ہیں۔ تو پھر ان دونوں آپشن کو آپ نے ٹک لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کہ 500 روپے ان کی فیس ہے، وہ آپ نے کسی بینک میں چلے جانا ہے۔ بینک یہاں پر انہوں نے ایک بینک مینشن کیا ہوا ہے، میزان بینک۔ میزان بینک جو آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس کی برانچ ہے، کہیں پر بھی میزان بینک ہے، آپ اس میں جا کر جو ہے
وہاں سے سلپ بنوا سکتے ہیں۔ باقی اگر بیزان بینک نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی باقی ان کے بینک کے وہ ان کی ویب سائٹ 3-4 اور بھی بینک جو ہیں وہ مل جائیں گے، ان کے اکاؤنٹ نمبر، وہاں سے آپ کسی بینک میں بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود میزان بینک میں یا کسی بینک سے آپ کا تعلق ہے، مطلب آپ بینک کے لین دین کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، تو پھر آپ خود بھی وہ رسید جو ہے وہ سلپ بنا سکتے ہیں۔ جو وہاں پر ڈپازٹ سلپ ہوتی ہے، یعنی جس کے ذریعے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کیے جاتے ہیں، وہی سلپ کے اوپر آپ نے یہ اکاؤنٹ نمبر درج کرنا ہے، اور اکاؤنٹ ٹائٹل میں یا جو بھی ہوتا ہے آپشن، وہاں پر آپ نے وفاق المدارس کا لکھ دینا، اور باقی جو جس طرح معلومات ہے آپ نے نیچے فیس جو ہے لکھ دینی ہے، پھر اپنا شناختی کارڈ جمع کروانے والا، یہ وہ آپ اگر آپ لین دین نہیں کرتے، آپ کو اس کے متعلق معلوم نہیں، تو آپ وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے بھی وہ سلپ بنوا سکتے ہیں۔ ان کو یہ فارم دکھائیں گے، ان کو بولیں گے کہ ہمیں 500 روپے کا جو ایک ڈپازٹ سلپ یا سلپ بنا کر دے دیں، تو وہ آپ کو سلپ جو ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور پھر جو ہے اماؤنٹ لکھ کے وہ آپ کو دے دیں گے۔ پھر آپ نے وہیں پر کاؤنٹر ہوگا ڈپازٹ سلپ کا، وہاں پر آپ نے جو ہے جمع کروا دینی ہے وہ سلپ بھی اور پیسے بھی، تو وہ آپ کو ایک سلپ جو ہے وہ واپس کر دیں گے، یعنی رسید سمجھے۔ وہ اصل رسید جو ہے آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے۔ تو فی الحال ان کی 500 روپے فیس ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں تبدیل ہو جائے، تو فی الحال تو اتنی ہے۔ تو پھر آپ نے سلپ اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اصل اسناد اور ان کے جو کاپیاں وغیرہ ہوگی تمام کو جو ہے، اور اس فارم کو ساتھ میں رکھ کے ڈاک کے ذریعے جو ہے آپ نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ والا ایڈریس ہے، اس ایڈریس کے اوپر آپ نے ڈاک کے ذریعے بھجوا دینی ہے۔ تو اس وہ تصدیقات ہوں گی، تو تصدیقات کا جو مرحلہ ہے یا دن ہے وہ تقریباً 15 سے 20 دن تک جو ہے اسناد اس کے بعد وصول ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ 15 دن کے بعد جو ہے اسناد کی واپسی ہوگی، یعنی جیسے ہی وفاق المدارس کے دفتر میں وصول ہوں گی، اس کے بعد وہ آپ کو میسج کے اوپر ایک ڈائری نمبر جو ہے وہ بھیجیں گے۔ تو اس کے بعد سمجھیں آپ کا پروسیس جو ہے یا آپ کی باری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد 15 دن جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہیں گی۔ 15 دن کے بعد ہی وہ جو ہے آپ کی اسناد کو واپس آپ کی طرف ارسال کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنی اسناد کو معادلہ کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر صرف وفاق المدارس سے ارجنٹ میں تصدیقات کروانا چاہیں یا ڈپلیکیٹ اسناد وغیرہ نکلوانا چاہیں، تو اس کے لیے آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد جو ہے وہ اسناد تصدیقات یا معادلے کا پروسیس ہو کر واپس ارسال کر دی جاتی ہیں۔ تو اگر خدمات لینا چاہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کو اسناد واپس موصول ہوں گی، اس میں آپ کے اگر آپ نے معادلے کے لیے شہادت العالمیہ یا کسی بھی اسناد کا معادلے کے لیے جو ہے اسناد بھیجی تھی، تو وہ آپ کو واپس موصول ہوں گی۔ اس میں آپ نے جو اسناد بھیجی ہوں گی، ان کی کاپیاں بھیجی ہوں گی، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک IBCC کے نام سے جو ہے لفافہ بھی وفاق والے آپ کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جو ٹائم ٹیبل ہے وہ 3 ماہ کا عرصہ ہے، جس کے دوران آپ اس لفافے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب آگے جو ہے جس طرح کرنا چاہیں IBCC میں معادلے کے لیے یا پھر اٹیسٹیشن کے لیے یا جس طریقے کے لیے جو ہے ضرورت ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو بتا دوں، اگر آپ معادلے کے حوالے سے معلومات لینا چاہیں تو اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ اپنی کسی بھی سند کو معادلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو نیچے تفصیلات میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چینل پر جائیں، وہاں پر بھی آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی، وہ دیکھ لیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ہوگی، جس میں آپ کو وفاق المدارس العربیہ ملتان پاکستان جو ہے وہاں سے آپ اپنی اسناد کیسے جو ہے
تصدیقات کروا سکتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہے، آپ کو پسند آئی ہے، تو اس کو لائک کر لیں اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں۔ ملیں گے اسی طرح کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔